السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، پاکستان کی طرف سے بھرپور سفارتکاری کی جا رہی ہے اور اب تک کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں یہ خبر مل چکی ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت وزیر اعظم موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب اور سید طارق فاطمی کے ساتھ مل کر اس وقت وہ سعودی عرب میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن تھی، ہم جانتے ہیں کہ امریکی صدر نے گزشتہ رات فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھے، بڑی بڑی جسے کہہ لیجئے باتیں کی، اور ساتھ ہی جو ایک معاملہ جو کل منگل کے دن جب یہ ایک جو بین الاقوامی خبر رساں ادارہ ہے اس نے جب یہ خبر چلائی کہ جو مذاکرات کا، اس کو آپ دوسرا دور کہہ لیں، حتمی دور کہہ لیں، یا جو بھی ہمارے سامنے سچویشن اب بنے گی اس کے پرسپیکٹو میں کہ جی وہ جلد ہونے جا رہا ہے، تو پہلے جو نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ پہلے جب میں نے یہ سوال وائٹ ہاؤس کے سامنے رکھا تو پہلے مجھے اس کا ڈینائل آیا، اور پھر جب میں نے پوچھا کہ میں واپس امریکہ پہنچ جاؤں تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ابھی آپ رکیں، 2 دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی بات چیت کے دوران جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی تعریف کی گئی، یہ کہہ کر تعریف کی گئی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ایرانی صدر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ باقی ساری باتیں بھی جسے کہہ لیجیے ہوتی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بالکل ٹو دا پوائنٹ جو بات کی گئی ہے جو مذاکرات سے متعلق ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ جو ابھی آج جو بات سامنے آئی تھی، ترجمان جو تھے وزارت خارجہ کے، ایرانی وزارت خارجہ کے، انہوں نے کہا تھا کہ آج ایران جو ہے وہ ہوسٹ کر سکتا ہے پاکستانی وفد کو، تو اس کے چند گھنٹوں بعد ہمارے پاس فوٹیج موصول ہو چکی ہے کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ اور کچھ اور اعلیٰ حکام یقیناً ساتھ گئے ہیں فیلڈ مارشل کے۔ خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ وہ وہاں وہ سپیڈ ورک کمپلیٹ کریں گے، جس کے بعد آپ بالکل حتمی ڈرافٹ کی جو فائنلائزیشن کے معاملات ہوں گے شاید اس طرف جائیں گے۔ لیکن یہ جو معاملہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، 2 دن کی بات امریکی صدر کی طرف سے کی گئی تھی، تاہم جو وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم ہیں وہ 18 اپریل تک جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ وہ پہلے سعودی عرب جائیں گے، وہاں سے وہ قطر جائیں گے، اور قطر کے بعد وہ ترکیہ انطالیہ کی جو ڈپلومیسی فورم ہے اس میں شرکت کریں گے، اور پھر پاکستان واپس پہنچیں گے۔ تو زیادہ امکان ہے اتوار یا اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے۔ میرے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ماہر عالمی امور ہیں ڈاکٹر حسن ظفر، بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور امجد اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ عقابی نگاہ رکھتے ہیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایڈیٹر لیول پر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر حسن ظفر آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے سچویشن ہے، یہ تو طے ہے، یہ بات بھی ہو چکی کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ مذاکرات کا ایک تو دوسرا یا حتمی دور ہوگا، ایک بات یہ طے ہے۔ دوسری بات یہ طے ہے کہ وہ پاکستان میں ہوگا، کیونکہ نہ صرف ایران بلکہ امریکہ نے بھی اس بات کو انڈورس کر دیا ہے کہ پاکستان سے بہتر اس وقت ان کے لیے کوئی اور نہ ملک ہے نہ جگہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے سچویشن ہے، یہ جو دور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس جو اب مذاکرات ہوں گے، کیونکہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان میں ایک بات نے کہی تھی، ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ اب ہم مکمل جنگ بندی پہ مذاکرات کریں گے، ہم کوئی کسی ایکسٹینشن پہ نہیں۔ اور جب امریکی صدر سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہے، اب ہم جو ہے نا یہ جنگ بندی کی بات کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر معاہدہ ہو جائے گا، جسے اسلام آباد ایکارڈ یا امن معاہدہ کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ نوشاد علی صاحب۔ معاہدہ ممکنہ طور پہ ہو جائے گا۔ کوئی اگر معاہدہ نہیں بھی ہوگا تو ایک اس کا فریم ورک ہمارے سامنے ضرور آ جائے گا، ایک روڈ میپ ضرور آئے گا اس کا ہمارے سامنے۔ یہ تو ہم حتمی طور پہ تو ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اس کے اوپر کوئی حتمی رائے دے دینا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں ہوگا، زیادہ امکانات اسی کے ہیں، اس لیے کہ ایران کی طرف سے انڈیکیشن، جیسے ابھی آپ نے خود بیان کیا کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ہم پاکستان جانے میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، دوسری آپشنز ہیں ٹرکی جائیں یا جنیوا چلے جائیں کسی ایسے پوائنٹ پہ۔ تو میرے خیال ہے اسلام آباد ہی ہوگا اور یہیں پہ کوئی معاملات ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ اب امریکن کامنٹیٹرز اس میں کیا کہہ رہے ہیں، ٹرمپ کے لیے کتنا آسان ہوگا اس معاملے کو
اپنے لیے سیدھا کر لینا، کیونکہ اسرائیل کے کہنے پہ وہ اس جنگ میں آئے ہیں، امریکہ کی جنگ نہیں ہے۔ پورے امریکہ میں ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، پوری اسرائیل دنیا اس سے میں ڈاکٹر حسن یہی آواز آ رہی ہے، ایکچولی ہر جگہ یہی بات ہو گئی۔ ڈیبیٹ ہے۔ ہاں، اب اس میں جو اب ایک سپوائلرز رہ جاتے ہیں، اصل مسئلہ تو ان کا ہے۔ وہ سپوائلرز ہم نے جب پہلے راؤنڈ ہوا تھا اسلام آباد میں ٹاکس کا، تب بھی ڈسکس کیے تھے، انڈیا اور اسرائیل اوپن سپوائلرز ہیں اس کے۔ جی، اسرائیل کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس بات کا کوئی اس کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے کنٹرول میں کتنا ہے نیتن یاہو۔ اور دوسری طرف انڈیا کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے۔ جب راؤنڈ یہ ٹاکس ہو رہی تھی تو انڈین فورن منسٹر جو وہاں پہ دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو ظہبی میں، ان کے جو معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ سو ہمارے سامنے بڑی کلیئر ڈویژن ہے کون کہاں کھڑا ہوا ہے۔ سو آڈ پارٹ اس سارے کھیل کے اندر وہ اسرائیل ہے، اور اس کے یہ اوپن حمایتی ہیں، اور وہ حمایتی لیفٹ رائٹ پہ ان کے ساتھ بھی موجود تھے۔ جی وہ میجر گورو آریہ کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسرائیل ہمارا بھائی ہے، 100 بم ہم جو ہے وہ لبنان پہ ماریں گے، 50 بم فلسطین پہ ماریں گے۔ اب یہ تو وہی فیصلہ کریں گے۔ ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ فادر لینڈ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہیں، وٹ ایور دے آر، لیکن وی نو کہ دے آر ٹوگیدر، اور اس کے ساتھ وہ اس معاملے سے خوش نہیں ہیں۔ سو اب دیکھیے کہ یہ جب معاملہ کہیں سدھرتا ہے، اب اس میں ایک پہلو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ابھی کی آپ ٹروتھ سوشل پہ ان کا میسج دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، تو انہوں نے انڈیکیشن دی ہے چائنیز پریزیڈنٹ کو کہ میں جاؤں گا وہاں، وہ مجھے وارم ہگ دیں گے، گلے ملیں گے، اور میں نے اسٹریٹ آف ہارموز ہمیشہ کے لیے کھول دیا، وہی ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں۔ کیا یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں 14-15 مئی سے پہلے؟ ایک مہینہ ان کے پاس ہے ابھی ان مذاکرات کا جو انہوں نے چائنا سے کرنے ہیں۔ ڈو دے ریئلی مین دس سیز فائر، یا چائنا کی میٹنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ ہے اصل قصہ۔ اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹونز اور ان کی ساری باتیں جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں۔ اسلام آباد آتے ہیں تو وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے، اس میں ہمارے سامنے کچھ انڈیکیشنز آ جائیں گی، اشارے مل جائیں گے، جس سے سمجھ آ جائے گی۔ لیکن مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت، وہ 14-15 مئی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ فردر بھی بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، دیکھیے سپوائلرز کی بات کی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کیونکہ ملٹری ڈپلومیسی نے بہت بڑا کردار ادا کیا، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس وقت تہران میں ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ کچھ اعلیٰ حکام بھی ہوں گے، میرا آئیڈیا ہے کہ وہ چونکہ بہت جسے کہہ لیں گے امپورٹنٹ پوزیشن پہ جو ہیں وہ ایک صاحب ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر، وہ بھی شاید ساتھ ہی ہوں گے یقیناً۔ لیکن یہ جو سپوائلر کی بات، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو سپوائل کر سکے؟ وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ وہ اسرائیل کو اب اپنا جو ہے نا وہ ایک لائبلٹی سی بن رہی ہے ان کے لیے، اور بھارت تو آپ کو لگتا ہے کسی پوزیشن میں ہے کوئی سم ہاؤ وہ سپوائل کر سکتا ہے ان مذاکرات کو، یہ جو ایفرٹ پاکستان پٹ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سپوائلنگ کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور یہ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ سپوائلرز کی سپوائلنگ ایفرٹس جو تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، اور مذاکرات کی دوبارہ جس کا اشارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں بھی دیا، جرنلسٹ کو کہا کہ تم وہاں رکو اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ جی بھائی صاحب، مجھے لگتا ہے وہ آپ کے کریکشن میں کوئی تھوڑا پرابلم ہے۔ امجد صاحب یہی سوال تھوڑا سا ذرا میں اس کو صحافیانہ انداز میں آپ کے لیے تھوڑا سا کرتا ہوں، کیا یہ صرف اسٹوڈیو کے اندر یہ چھلانگے مار کے اور اونچی اونچی بول کے، یا صرف گودی میڈیا کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سپوائل کر سکتا ہے وہ سارے معاملے کو؟ دیکھیں اس وقت اگر یہ کہیں کہ انڈیا کچھ کر سکتا ہے تو انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کوشش بھی نہیں کر سکتا اس وقت سوائے اسٹوڈیوز سے باہر نکل کے۔ وہ اب اس پوزیشن میں ہے
اور چھلانگے لگا سکتے ہیں بس اسٹوڈیو کے اندر، اسٹوڈیو میں کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے چھلانگے لگائیں، یا بولے بڑے بڑے، بنا لیں، اور وہ بھی چند میڈیا ہاؤسز ہیں، چند میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پہ، باقی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بہت سارا میڈیا ایسا ہے جو کہ سچی بات کر رہا ہے، جو صحیح بات کر رہا ہے، ریئلائزیشن شروع ہو چکی ہے، بالکل وہاں پہ لوگ وہاں پہ خود بول رہے ہیں انڈیا کے اندر کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہماری بےزتی کروا رہے ہیں، آپ ہمیں دنیا کے اندر آپ نے تنہا کر دیا۔ یہ خود انڈین میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وہاں کے اینالسٹ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ دفاعی تجزیہ کار بات کر رہے ہیں، اور پبلک یہ بات کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں 2-4-5 لوگ ہیں ایسے جن کی روزی روٹی یہی ہے کہ جی پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں بس۔ باقی اگر ہم بات کریں کہ کوئی ریاست کے لیول پہ کہ کچھ نہ کچھ ان مذاکرات کو خراب کرنے کے لیے یا اس سارے سسٹم کو، کہاں پہ اتنی جرت کر سکتا ہے بھارت کے جی کہ وہ جس میں امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہوں اور وہ اس کو سپائل کرنے کی کوشش کرے؟ یہ تو ہمیں اس کو سوچنے کی بات ہے نا۔ دوسری طرف ایران بیٹھا ہو، پاکستان بیٹھا ہو، ترکیہ بیٹھا ہو، سعودی عرب بیٹھا ہو اور اس کو سپائل کرنے کی کوشش کرے، وہ کوشش بھی نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو، یہ بالکل میرا یقین ہے اس بات کے اوپر، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے اس وقت۔ اور جس پوزیشن میں ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش ضرور کریں کہ جی کہ وہ ہمارے جو تعلقات باقی دنیا کے ساتھ جو تھوڑے بہت اس وقت ہیں وہ قائم رہیں، اور ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت حکومت کی کوشش ان کی یہی ہونی چاہیے اور یہی ہوگی بھی۔ باقی رہ گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کے حوالے سے جو اس وقت جو اب تک کی خبریں آ رہی ہیں نا، اس میں آج بدھ ہے اور اگلے بدھ کی ڈیٹ آ رہی ہے کہ جی اگلے بدھ کو یہاں پہ پاکستان میں مذاکرات ہوں گے، اور اس میں جو چانسز جس طرح سے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ خود ٹرمپ آ جائیں، اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جب وہ فائنل ہو جائے تو وہ خود آ جائیں، یا اگر وہ تو کریڈٹ لینے کا اگر معاملہ، وہ تو ایک اگر معاملہ اس حد تک اس میں اب تک جو مذاکرات کے اوپر اگر اس ساری ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سوائے ایک پوائنٹ کے وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، لبنان کا۔ لبنان کو جنگ بندی میں شامل کروانا چاہتے ہیں سارے، اور جو اسرائیل ہے وہ اس کو، یا امریکہ ابھی تک اسرائیل کے کہنے پر اس معاملے کے اوپر ابھی تک تھوڑا سا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، باقی آلموسٹ دیکھیے ایران پہلے بھی کہتا تھا کہ جی کہ میں ایٹامک پاورز نہیں بننا چاہتا۔ ڈی جے وینس کی جو گفتگو ہے وہ جو آئی ہے اس میں تو بڑا کلیئر کہ میں نے جب امریکی صدر کو کہا کہ جی وہ یورینیم بھی دینے کو تیار ہیں، وہ نیوکلیئر پہ بھی اس کو ختم کرنے میں تیار ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو انہوں نے کہا واقعی ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہے، اور لیکن وہ سول نیوکلیئر ضرور رکھنا چاہتے ہیں۔ چلو وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ، مطلب انٹرنیشنل لاء کے تحت۔ ہرمز کی ایشو، ایک ایشو یہ ہے وہاں پہ دیکھیں اس وقت آج کی جو ناکہ بندی کے باوجود تقریباً جو اب تک کی خبریں ہیں کہ 20 سے 25 وہاں پہ شپس گزرے ہیں، اور وہ وہاں پہ تو کنٹرول اس وقت چائنا کا ہے۔ باقی آپ دیکھیے اس میں اگر روس اگر کچھ اس کے ساتھ ہے، اور اگر امریکہ اس کے ساتھ، ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا اور بات ہو رہی تھی کہ وہ براہ راست تصادم تو نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ایک بہت چائنا کے دورے پہ جانا ہے ٹرمپ صاحب نے، تو وہ اس موقع کے اوپر کیسے ان کے ساتھ وہ پھڑا کر سکتے ہیں؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے جلد از جلد نکلا جائے، اور ہم اکثر پروگراموں میں یہ بات کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ تیزی کے ساتھ ایک چیز میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا، آپ پہلے بھی ہم نے یہاں پہ کی تھی، اور میں کہتا ہوں کہ اب دنیا جو ہے وہ یونیپولر نہیں رہے گی، اور تیزی کے ساتھ اب یہ رولنگ سٹون ہے، جیسے آپ اوپر سے ایک برف کا گولا پھاڑتے اسے پھینکتے ہیں نیچے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی اس گفتگو سے نا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مہینوں سال، کوئی 1-2 سال کے نہیں، ایکچولی دیٹ از اے پروسیس، اور وہ ڈیکیڈز لانگ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیزی کے ساتھ ہوگا، نہیں اس پہ دیکھیں تیزی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں ٹائم ہے نا، میں بات کر سکتا ہوں؟ جی کریں۔ اچھا، اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب، آپ جیسے خود وزیر اعظم وہاں پہ موجود ہے، اور سعودی عرب کھلا یہ بات کر رہا ہے کہ آپ اگر اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو ہمارا کیسے کریں گے؟ وہاں پہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں سارے کے سارے یہ بات کر رہے ہیں۔ قطر نے یہ بات کہی کہ جی آپ، باوجود اس کے قطر کے پاس بہت لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے یو ایس کا، مطلب ان کے بیسز کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ خریدا۔ وہاں سے جو ایران کا یہی مطالبہ تھا نا، اور وہ اس کے ساتھ اس وقت گلف کے جتنے بھی کنٹریز ہیں سارے، وہ اس بات کے اوپر کہ جی ہمیں نئی اپنے لیے دفاع خود اپنا بنانا ہے، ہم نے امریکہ کے اوپر انحصار نہیں کرنا۔ دوسری طرف ایک چیز آخری فکرہ نیٹو کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے وہ کسی بھی وقت وہاں سے، وہ تو خود بار بار ان کو دھکے دے رہا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نیٹو اپنا نیا ڈیفنس سسٹم وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں نیٹو ایک پاور ہو گئی، امریکہ الگ پاور ہو گئی، چائنا الگ پاور ہو گئی، رشیا الگ پاور ہو گئی، اور اسلامک کنٹریز الگ پاور ہے۔ I agree with it، میں آپ کے کانسیپٹ سے وہ ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ تھوڑا ایک
ٹائم لگے گا، اس پہ فردر بھی بات کرتے ہیں، لیکن تیزی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آئے. بگیڑی صاحب میری اگر آپ آواز سن پا رہے ہیں تو میں چاہوں گا پہلے تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ میں نے ڈاکٹر حسن سے وہ یہ تعلقات والی بات بھی کرنی ہے، ایک تو اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، اور دوسرا جو اس کے اندر ایک یہ جو ہمارے جو ہم نے جا کے وہاں چارج سنبھالا ہے سعودی عرب، کیونکہ دیکھیں جس ایئر بیس پہ ہم کھڑے ہیں وہاں سے میرا خیال ہے 300 سے 500 کلومیٹر پورا اسرائیل جو ہے اس بیس سے ہے، اور ہمارا اس کا مطلب کیا ہے وہاں اسرائیل کے پاس جا کر اس بیس پہ بیٹھنے کا، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو عام پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ ایکچولی اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیے اس کا مطلب تو سب سے بڑا مطلب تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اور سعودی عرب کو خطرہ اسرائیل سے ہے، اور اسرائیل بہت قریب ہے، یا پھر ایران جب اس بنیاد پر وہاں حملے کرتا ہے کہ آپ نے بیچ دی ہوئی ہے امریکیوں کو، اور وہاں سے جہاز اڑ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، یا ہماری ریفائنریز اور ہمارے واٹر پلانٹس پہ حملہ کرتے ہیں، یا ہمارے شپس پہ حملہ کرتے ہیں، تو ہم اس کا جواب پھر ان علاقوں میں دیں گے جہاں پہ امریکی آپ کے ملک میں موجود ہیں اور ان کے انٹرسٹ ہیں. تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پرائمری اسرائیل، سیکنڈری ایرانین اٹیکس، اس سے ان کو تحفظ دلانے کے لیے، تحفظ کا احساس دلانے کے لیے پاکستان کی فوج وہاں پہ پوزیشن ہوئی ہے. لیکن پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے اور ہم سب کی یہی دعا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں کلیش نہ ہو. پاکستان نے یہ واضح کیا ہے اور ایران کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسی کارروائی نہ کریں جس سے آپس میں لڑائی ہو، لیکن اگر سعودی عرب پہ بڑے حملے ہوئے تو پاکستان اس کا دفاع کرنے پر پابند ہے. جس طرح اگر پاکستان کو کوئی مسئلے ہوئے تو سعودی عرب بھی ہماری مدد کرے گا. لیکن یہاں ایک بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ اس پورے مشرق وسطیٰ کے اندر جارح اور توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والا ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے وہ اسرائیل ہے، اور جس کی فضائیہ جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ باقی تمام ممالک کی فضائیہ کو وہ مرعوب کر سکتی ہے، وہ ان کو دبا کے رکھ سکتی ہے. صرف پاکستان کے پاس ایسی فضائیہ ہے جو اسرائیل کی فضائیہ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ صرف مقابلہ کر سکتی ہے بلکہ ان کو فضاؤں سے نکال سکتی ہے. تو یہ جو ہمارا کنٹینجنٹ فوجی ادھر گیا ہے یہ سعودی عرب کو ایک احساس تحفظ دلانے کے لیے ہے. لیکن یہاں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے کہ ہماری انریچمنٹ کی صلاحیت پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں آپ اور اس کو روکنا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر یہ پریشر ہے کہ تم اپنی جو انریچ تمہارے پاس یورینیم ہے وہ حوالے کر دو، جبکہ آپ خود بمباری سے اس کو تباہ کر چکے ہیں. اور بار بار صدر ٹرمپ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے ختم کر دی ایران کی، پچھلے سال بھی بامبنگ کی اور یہی کہا کہ ہم نے ختم کر دی ان کی تمام صلاحیت جو ان کے ایٹمی سینٹر تھے. تو اس کے بعد پھر جو جارے ہے، جو توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے اور جو دھمکیاں دیتا ہے ایٹمی طاقت استعمال کرنے کی علاقے کے ملکوں کو، وہ تو اسرائیل ہے. اسرائیل کو کیوں پھر اجازت ہے کہ وہ اپنے پاس نیوکلیئر طاقت رکھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے ایران کے وزیر خارجہ نے، اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس بات کی پذیرائی ہوگی کہ اگر نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکنا ہے اور کسی کی نیوکلیئر، اور اسرائیل این پی ٹی سگنیٹری نہیں ہے، وہ این پی ٹی سائن نہیں کرتا، تو پھر اسرائیل کی سب سے پہلے ختم ہونی چاہیے. دوسری بات جو ابھی 2 دن کے اندر ہوئی ہے وہ چین کے 2 جہازوں کا امریکہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ان کے بلاکٹ کو علاقے سے گزر جانا، اور اس کے ساتھ 18 اور جہاز گزر گئے. تو یہ امریکہ کی جو بالادستی تھی اس علاقے کے اندر، نیوی کی جو دھونس تھی، اس کو دنیا نے ریجیکٹ کر دیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. امریکہ جو یونیپولر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے دعوے کے کھوکھلا پن کو دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ دوسری طاقتیں ایسی ہیں، کمزور کو تو آپ بامبنگ کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کے مقابلے کے لوگ ہیں ان کے انٹرسٹ پہ حملہ کریں تو پھر دیکھیں گے. یہ تو ایران نے بھی ثابت کر دیا سر. جی میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ عالمی جنگ ہونے کے طرف جا سکتی ہے. اس میں جراثیم موجود ہیں کہ یہ پوری دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنے بھنور میں کھینچ لے تو وہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے یہ بات اس وقت جو وقت کے اندر ہے کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جس پہ امریکہ کا اعتبار ہے اور امریکہ کی تعریف کر رہے ہیں وہ
پاکستان کی، اور ایران کا اعتبار ہے، اور ایران بھی تعریف کر رہا ہے پاکستان کی سفارتکاری کی. خلیجی ممالک کا بھی اعتبار ہے. قطر نے اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان وہ سب سے سوٹیبل جگہ ہے جہاں ہم جانا چاہیں گے، ورنہ تو اور ممالک ہیں، مصر ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اور علاقے کے دوسرے ملک ہیں. بھارت ہے وہ بڑا خوش ہوگا اگر اس کو میزبانی کا اعزاز مل جائے، لیکن بھارت خود غلطیاں کر چکا ہے، پاکستان پہ حملے کر کے منہ کی کھا چکا ہے، اور اس کے ایران بعد کیسے تیار ہوگا سر؟ ان کے نہتے بحری جہاز کو انہوں نے کوارڈینیٹ دے کر وہ تباہ کروا دیا. بہت بڑی غلطی کی، بہت انتہائی گھٹیا حرکت کی، اور بہت بڑی غلطی کی. وہ ایک ان آرمڈ جہاز تھا، اور جس امریکی سب مرین نے اس کو مارا اس نے بھی وار کرائم کیا، کیونکہ وہ ایک ان آرمڈ جہاز تھا اور وہ ٹریننگ کے لیے گیا تھا. انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ایکسرسائز تھی، اور بھارت کی ذمہ داری تھی کہ اس کو واپس ایران تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتا. نہ صرف یہ بھارت نے نہیں کیا، بلکہ اس کی انٹیلیجنس دی امریکیوں کو، انہوں نے ڈبویا، اور جب وہ ڈبویا تو اس کے اندر جو نہتے سپاہی تھے جو ٹریننگ کر کے آ رہے تھے ان کو بچانے کے لیے بھارت نے کوئی کوشش نہیں کی. جی جی، یہ تو سری لنکا نے بچایا. جی جی، میں یہ جو بھارت کا کردار ہے، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر حسن، سم ہاؤ میری یہ انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے بنتی ہے کہ اٹلی جو ہے وہ اپنا دفاعی معاہدہ ختم کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، پورا یورپ اس وقت اسرائیل پہ لان تان کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں امریکہ کے لیے اسرائیل ایک لائبلٹی بن گیا، کم از کم اس جنگ کی حد تک تو ہے. ٹھیک ہے، لبنان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی اسرائیلی پرائم منسٹر کے زیر اثر ہے، ایران کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. ان مذاکرات میں شاید یہی ایک پوائنٹ بہت کروشل ہوگا جس پہ بات ہوگی. آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل اب ایک لائبلٹی بن گیا پوری دنیا پہ، اور امریکہ یہ ریئلائز کر رہا ہے، اسی لیے وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے جلد از جلد؟ یہ میں نے پچھلے سال، یہ جب جون میں ان کی جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے میں نے آرٹیکل لکھا تھا، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، کہ یہ ایک لائبلٹی بن رہا ہے اسرائیل امریکہ کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا 80% جو دولت ہے، جو معاشی نظام ہے، جو میڈیا ہے، جہاں نیریٹو بن رہا ہے، نیریٹو فیکٹری ان کے پاس ہے، معاشی نظام سارا راٹس چائلڈ اور جے پی مورگن اور ان کے پاس ہے. امریکہ کی کوئی ایکسٹرنل پالیسی نہیں ہے. اب میں یہ آج سوچ رہا تھا نوشاد علی صاحب، if you allow me to share my thoughts، جی پلیز، کہ یہ 3 ملک ہیں، اسرائیل، امریکہ اور انڈیا. ایک کا دعویٰ ہے سب سے مضبوط جمہوریت ہے، ایک کا دعویٰ ہے سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور ایک واحد جمہوریت ہے مڈل ایسٹ میں. ٹھیک ہے جی، مڈل ایسٹ والی جو جمہوریت ہے سو کالڈ، وہ تو آپ نے دیکھ لی کتنی جمہوریت ہے. وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے امریکن جمہوریت کو، یعنی امریکن کانگریس اور امریکن سسٹم تو بے بس ہے. وہ کون سے عوامی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ سارا پبلک اوپینین ایک طرف ہے، اسٹیٹ پالیسی ایک طرف، اتھارٹیرینزم ہے. انڈیا کے اندر 2 آدمی فیصلے کر رہے ہیں، امبانی اور اڈانی. امبانی کی انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں، اڈانی کی انویسٹمنٹ ہے حیفا میں، اسرائیل میں. یہ ہو گئی جی انڈیا کی جمہوریت. اب جن ملکوں کو کہا جاتا تھا، ہمیں سنایا گیا کہ نارتھ کوریا فار ایگزامپل، چائنا فار ایگزامپل، ایران فار ایگزامپل، کہ یہاں پہ ریجیمز ہیں، اتھارٹیرین رولز ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب یہ پرسوں ترسوں کی ایک ویڈیو آئی، مسعود پزشکیان جو صدر ہیں ایران کے، انہوں نے جو معافی مانگی تھی سعودی عرب سے، اس کے اوپر ان کی لے دے ہوئی، اور انہیں ہی ہیڈ ٹو ایکسپلین ہمسیلف. آپ نے بھی دیکھی وہ ویڈیو. جی چائنا کا نظام اب ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہے. وہاں پولٹ بیورو ہے 7 لوگوں کا، پھر نیچے 21 لوگوں کی، 20 لوگوں کی ایک کاؤنسل ہے. وہاں پہ بھی کوئی فریڈم، مطلب کوئی ومسیکل ڈیسیژنز نہیں ہو سکتے. وہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم موجود ہے. ہم نے ایران کی بھی دیکھ لیا. آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں ہمیں نارتھ کوریا میں بھی سمجھ آ جائے گی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کیا نظام ہے، جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں ساری دنیا میں کہ جی وہاں پہ بہت اتھارٹیرین ہے کم جونگ ان. یہ بھی آہستہ آہستہ، اب میں آئی ایم ویٹنگ فار دا ڈے جس دن یہ بات کھل کے سامنے آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے نا ابھی. تو لیٹس ویٹ. تو ایک طرف یہ جمہوری نظام ہے سو کالڈ، جن کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اور ہمارے اسکولوں میں ڈیبیٹنگ کمپٹیشن کرا کے لوگوں کے دماغ میں وہ بٹھا دیا گیا یہ بھوسا. دوسری طرف یہ اتھارٹی جن کو بلیم کرتے رہے اور جن کو ایول پینٹ کرتے رہے
کہ جی ایران میں بہت عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. آج پتہ چلا جی وہاں پہ عورتوں کی جو تعداد ہے, یہ کیا لٹریسی ریٹ وہ کہاں پہ ہے, ہر شعبے میں وہاں پہ وہ خواتین موجود کام ہیں. کر رہے ہیں جی. وہاں پہ جو سسٹم ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے, سمجھ رہے نا آپ. جی جی. تو دیکھیے اب قصہ یہ رہ گیا کہ کہاں کہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے اور کہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ڈیسیجنز کی. کون سے ملک کے حکمران اکاؤنٹیبل ہیں اور کون اکاؤنٹیبل نہیں ہے, یہ فرق تو واضح ہو گیا. ٹھیک. اب دیکھیں, اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ ایران اور چائنا اور رشیا آپس میں کیوں جڑ رہے ہیں, کیونکہ تھاٹس ایک جیسی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر. دوسری جو طرف ہے جو معاشی نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں, ان کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک بیچ میں غلط سائٹ پہ چلا گیا تھا, انڈیا برکس کا ممبر بن گیا, پھر اب وہ پریزیڈنسی بھی ان کے پاس ہے, اب وہ وہاں سے نکل رہا ہے اب. اب وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے, وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے. وہ ٹائرڈ اپ ہیں. جب یہ دھند چھٹے گی 2-4 سال بعد, 5 سال بعد, وی ڈونٹ نو وین, اٹ از ناٹ اینڈنگ اینی ٹائم سون. یہ کر لیں معاہدہ, پھر یہ گزاریں 14-15 مئی, پریزیڈنٹ شی اور ان کی میٹنگ ہوگی, آپس میں معاملات طے ہوں گے. 800 بلین $1000 بلین کا معاملہ ہے. ڈو دے کیئر اباؤٹ ایران کہ وہ دے شوڈ کیئر اباؤٹ دیٹ ٹریڈ ود چائنا, جہاں سے سارا ان کا سسٹم آنا ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کا ایک مسئلہ ہے, دنیا کا 80% ہیلیم وہاں سے آتا ہے, not the 20% oil, that is not the major problem. ہیلیم وہاں سے آتا ہے جو کہ یہ مائکرو چپس وغیرہ بنانے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بغیر ہو رہی ہے پرابلم ساری دنیا کو. سو تھنگز آر ناٹ ایز سمپل ایز دے لک. ایک چیز میں امجد اقبال صاحب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا, انہوں نے تذکرہ فرمایا آج سعودی وزیر خارجہ کے بیان کا, وہ میں نے بھی سنا, لیکن اس میں یقین اس لیے نہیں کر پایا کہ جو اوپر کیپشن لکھا ہوا تھا وہ انگریزی میں تھا اور وہ عربی میں جو بول رہے تھے جتنی مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ میچ نہیں کر رہا تھا آپس میں. وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اگر وہ کنفرمڈ ہے پھر تو بڑی مصیبت کی بات ہے صاحب. اس لیے کہ پھر تو کیا یہ اپنے ایسٹس فریز کرانا چاہتے ہیں. 101.4 ٹریلین کے ایسٹ تو ان کے رکھے ہوئے ہیں رائل فیملی کے امریکہ میں. How can he afford to make such loose statements about President Trump and the United States of America? I don't know. If that is true, that is a very serious matter. ٹھیک ہے, میں یہ واپس پہ آ کے جو کنسٹرینٹ سعودی عرب کے کنسٹرینٹ یا خلیجی ممالک کے کنسٹرینٹ ایز سچ ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا, بریک سے واپس آتے ہیں تو انہی پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اس کے اندر ڈاکٹر حسن کا کہنا یہ تھا کہ اگر سعودی عرب ڈائیورٹ کرتا ہے یو ایس سے اور کوئی اور آپشن لیتا ہے تو وہ اپنے بہت سے 100 سمتھنگ ٹریلین جو ہیں اثاثے ان سے محروم ہو سکتا ہے, ان پر پابندی لگ سکتی ہے, فریز ہو سکتے ہیں ایسٹس. میں چاہوں گا اب جیسا ایک تو اس بات کا جواب بھی دیں, لیکن دیکھیے منگل کو صدر ٹرمپ نے کہا کہ جی 2 دن کے اندر جو ہے نا معاملات آگے بڑھیں گے, لیکن ہمیں یہ خیال ہے کہ اب آپ کے پاس ونڈو جو ہے وہ اس وینسڈے سے نیکسٹ تھرسڈے تک کی ہے. بالکل ایسے پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے شیڈیول دورے کے مطابق سعودی عرب بھی جا رہے ہیں, قطر بھی جا رہے ہیں, اور سیٹرڈے کی واپسی ہے ان کی. تو موسٹ پروبیبلی جو نیکسٹ ویک ہے اس ویک کے اندر کسی بھی ٹائم یہ جو ہے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. سوال میرا یہ ہے, جو ہمارے سامنے اس وقت سچویشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ فائنل ڈرافٹ آئے گا, کیونکہ آج فیلڈ مارشل بھی پہنچ چکے ہیں, تو موسٹ پروبیبلی بس وہ کوئی 1-2 ایسے رسمی معاملہ ہوگا اب جو بیٹھک ہوگی اگر ہوئی. اچھا, ایک تو چونکہ جو میں نے جو آپ کو بدھ کی ڈیٹ دی ہے یہ ایران نے دی ہے کہ جی کہ ہم اگلی بدھ کو, وہ ایک دن پہلے ہی ہے نا, ڈیڈ لائن سے پہلے ہے. بالکل, اس کے تو اس کا مطلب بس اسی دن کے اندر ہونا ہے. بیٹھے ہوں گے تو اس وقت تو پھر یہ نہیں ہوگا نا کہ جی کہ ڈیٹ آ گئی ہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے, تو یہ ایکسٹینڈ بھی ہوتی رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن چلیں مذاکرات, 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتے ہیں. اور کوشش تو یہی اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سفارتکاری جو ہو رہی ہے وہ ساری, چاہے سعودی عرب میں اس وقت پرائم منسٹر بیٹھے ہیں ہمارے, یا فیلڈ مارشل ایران میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی جو دوست ملک ہیں, چاہے وہ ترکی ہے, چاہے مصر ہے, یا دیگر جو گلف کنٹریز ہیں, پھر دوسرے چین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, سب کو اعتماد میں لے کے ایک ہونا نا جی سارا سلسلہ, تاکہ کہ جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس میں لبنان بھی ہے, اس میں باقی بھی آ جاتا ہے,
ایشوز جو ہیں ہرمز کے، اور بلکہ اب تو مندب کے بھی آ رہے ہیں، اس میں باب مندب کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ایک ہی بار میں وہ سیٹل کر لیا جائے، اس کے لیے تھوڑا سا لمبا یہ سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش یہی ہوگی اور جو نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی کہ اس نشست میں یہ معاملات طے پا لیں، کیونکہ امریکی صدر نے 2 دن کا کہا، اس کا کیا بنے گا؟ وہ 2 دن کا اس نے کہا جی آپ 2 دن میں تبدیلیاں دیکھیں. 2 دن میں تبدیلی یہی ہے نا جی، وہاں پہ تیاریاں شروع ہو گئی اسلام آباد میں کہ جی کہ ہم نے اب پہلے سے زیادہ سیکیورٹی، پہلے سے زیادہ انتظامات. پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا اچانک کہ جی آنا ہے کہ نہیں آنا، آ رہے ہیں راستے سے چلیں گے، اس طرح کی چیزیں چاہ رہی تھی. اب تو کنفرم ہو گیا نا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ جی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، سارا کو ایران کہہ رہا ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں، بلکہ قطر نے اور باقی جن جن ملکوں کے ساتھ یہ ساری سلسلہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان دی بیسٹ، یعنی پاکستان ہمیں کیا، بلکہ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ ہم کیوں کسی دوسرے ایسے ملک میں جائے. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی کہ جس کا کوئی اس جنگ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے یا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، وہاں جا کے ہم کیوں مذاکرات کریں، پاکستان ہی جائیں گے. پاکستان بہترین جگہ. اچھا، جہاں تک آپ نے جو بات کی سعودی عرب کے اثاثہ جات کے حوالے سے، دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے جو آپ خود بات کر رہے تھے، یہ ایک دم سے تو نہیں ہونا کہ جی کہ ایک دم سے ہم کہیں کہ جی ہم جناب چکو اپنا تو سارا سلسلہ لے جاؤ، سارا گریجولی اس میں چیزیں ہوں گی. مطلب اس میں جیسے ابھی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں ایک سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ موجود ہے، دفاعی معاہدہ موجود ہے نا، جس کی وجہ سے وہاں پہ اڈے موجود ہیں سارا، لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی کیا معاہدہ، اور پاکستان کے وہاں پہ بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے جو فورسز ہیں وہاں پہ موجود ہیں، 13,000 ہمارے لوگ وہاں پہ ٹروپس گئے ہیں وہاں پہ، ہمارے F-16 اور دیگر جو ان کے ساتھ جو لوازمات وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ یہ تو پیرل چل رہا ہے نا، اور اس کی موجودگی میں چل رہا ہے. اب وہ کتنی دیر وہ چلتا ہے ساتھ، یہ تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. لیکن یہ بات اس طرف چل نکلی ہے اور لوگ کر رہے ہیں، صرف ایک سعودی عرب نہیں کر رہا، باقی ملک بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. قطر نے بات کی، جی قطر نے وہ ابھی یہ جو 4 ممالک کا، ترکیہ، قطر، مصر، سعودی عرب، یہ اسلام آباد میں ابھی اجلاس ہوا ہے جس کو یہ انطالیہ میں جو گفتگو ہونی ہے، اس سے پہلے یہاں پر بھی اجلاس ہوا. بغیر صاحب یہ جو پرسپیکٹیو ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ ریئلائزیشن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں یہ ہے؟ اور اگر ہے، سعودی عرب کے ساتھ تو چلو ہمارا پیکٹ ہے، ہم نے یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے کہ ہم حرمین شریفین کی جو جسے کہتے ہیں سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں، لیکن قطر اور مصر اور ترکیہ، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ اس کے اندر جا سکتے ہیں؟ پھر وہی میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اسلامی نیٹو کا، لیکن یہ آپس میں کسی پیکٹ میں آتا ہے. کیونکہ میں نے یو اے ای کا بھی، میں نے ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے، یو اے ای کا کردار کل سے پہلے تک کچھ اور تھا، لیکن کل سے کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ چائنا گئے ہیں، پھر ان کے بھی ایک جو نائب شاید ہیں امیر ہیں، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے جس میں تھوڑا سا وہ لینینٹ ویو اختیار کیا گیا. تھوڑا دبئی اور ابو ظبی کے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو میں تھوڑا فرق اس وقت ہمیں نظر آیا. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ والا جو ایک ریجڈ اسرائیل کی جو ایک بیکنگ تھی، وہ وہاں سے تھوڑا سا ہٹتے ہوئے نظر. تو یہ جو طور صاحب یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ میٹیریلائز ہوگی آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیے، ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، لیکن اس علاقے کے اندر جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اب تک اور جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، اس سے مسلمانوں کو اس سے تشویش ہے، اور وہ خطرہ بہت واضح ہے. وہ تمام ہیومن رائٹس، UN چارٹر، تمام انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی وائلیشن کر کے، جینوسائیڈ کر کے بیٹھا ہے غزہ کا، اور اب جینوسائیڈ شروع ہے لبنان کے اندر. تو اس کو تو روکنا پڑے گا. اگر اس کو نہیں روکیں گے مل کر، متحد ہو کر، تو پھر علاقے کے اندر کبھی بھی استحکام اور امن قائم نہیں ہو سکے گا. اس وقت امریکہ نے دیکھ لیا کہ ایران پر حملے کر کے ایران کو، لیکن طور صاحب مسلم ممالک فلسطین کی دفعہ کچھ نہیں کر پائے تھے. وہ ابھی تک تو یہ صورتحال ہے کہ کچھ نہیں کر پائے، لیکن کرنا تو ہوگا. اگر اس علاقے میں امن رکھنا ہے تو فلسطینیوں کو ان کے انسانی حقوق دینے پڑیں گے. اگر آپ نہیں دیں گے تو اس علاقے میں کبھی استحکام پیدا نہیں ہوگا، اور اس علاقے میں استحکام پیدا نہ ہوا تو دنیا بھی امن سے نہیں رہ سکے گی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ ایک ایسا بھنور ہے جو کھینچ سکتا ہے اپنے اندر بڑی طاقتوں کو. اور ہم نے چائنا کا ریئیکشن دیکھ لیا کل کہ انہوں نے اپنے جہازوں کو کہا گزرو، ہم دیکھتے ہیں کون روکتا ہے تمہیں، جبکہ امریکن اعلان کر کے بیٹھے تھے کہ ہم نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے.
اور اس کی آڑ میں پھر دوسرے جہاز بھی گزر گئے. تو یہ ایک بڑی طاقت کو روڈ شاک ملا ہے کہ کہاں تک ہماری طاقت جو ہے وہ دوسروں کو دبا سکتی ہے. تو اس لیے اب ایک اتحاد کے اندر مسلمانوں کو اپنی بقا نظر آتی ہے. ترکی نے اعلان کیا, بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر نیوکلیائی ہتھیار کا استعمال ہوا اسرائیل کی طرف سے تو ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے. اب وہ اٹیک کیا ہوگا یہ بتانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. پاکستان کے پاس نیوکلیائی طاقت ہے, بھارت کے پاس نیوکلیائی طاقت ہے, لیکن پاکستان کے اوپر انسانی حقوق کی پامالی کے کوئی انٹرنیشنل الزامات نہیں ہیں, نہ ہی ثبوت ہے. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. کشمیر کے اندر انسانی حقوق جو ہیں ان کو دبانے اور ان سے لوگوں کو محروم کرنے کے جو وارداتیں ہیں اس میں اسرائیل کی ایڈوائس شامل ہے. اسرائیل ان کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, کیسے فالس فلیگ آپریشن کرنے ہیں, کیسے کشمیریوں کو دبا کر رکھنا ہے, ان کی نسل کشی کرنی ہے اور ان کے انسانی حقوق لے کر ان کو اپنے علاقے کے اندر ضم کرنا ہے. یہ جو سب کچھ ڈیموگرافک چینج کا جو معاملہ کیا یہ اسرائیلی ٹیکٹک ہی ہے کہ وہ قبضہ کر لو اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں پہ پاپولیشن کا وہ چینج کر دو. تجربے سے بھارت کو ایڈوائس دی اور بھارت نے سیکھا ان کے تجربے سے کہ کیسے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ روک کر اور ان کے اوپر ظلم کرنا ہے. تو یہ جو طاقتیں ہیں جن کا ماضی داغدار ہے انسانی حقوق کی پامالی سے, دہشت گردی سے اور نسل کشی سے, اس طاقتوں کے جو نیوکلیائی ہتھیار ہیں ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور اس علاقے کے اندر امن کے لیے ضروری ہے کہ بڑے جو اس علاقے کے ممالک ہیں جیسے مصر ہے, سعودی عرب ہے اور ترکی ہے, پاکستان بھی ہے, نیوکلیائی طاقت ہے, ہمیں آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا. یورپ پرامن ہے کہ ان کی نیوکلیائی طاقتوں میں اتحاد ہے. ایشیا پرامن اس لیے نہیں ہے کہ ایشیائی نیوکلیائی طاقتوں میں اتحاد کا فقدان ہے. ایشیائی نیوکلیائی طاقتیں نارتھ کوریا, انڈیا, پاکستان, اسرائیل they are not united. فرانس, امریکہ اور یو کے انہوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا نا. جی ہاں, انہوں نے اپنی نیوکلیائی طاقتوں کے اندر اتحاد قائم رکھا ہوا ہے اور وہ اتحاد نیٹو کی صورت میں موجود ہے. ایک فوجی اتحاد ہے. مسلمانوں کی OIC ایک فوجی اتحاد نہیں بنا سکتی. اس کو جو یونائٹڈ نیشنز نے منظوری دی تھی, جو ریکگنیشن دی تھی بطور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ایک کانفرنس, وہ اس شرط پہ دی تھی کہ تم کوئی فوجی بات نہیں کرو گے, عسکری معاملات تمہارے فورم پہ ڈسکس نہیں ہوں گے اور نہیں ہوتے. اسی لیے OIC عسکری معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی اور وہ امن کی بات کرتے ہیں. ہمیں ایک ایسا اتحاد چاہیے جو نیٹو کی طرح دفاعی اتحاد ہو اور ہمارے جو بڑی طاقتیں ہیں ایشیا کی ان کے اندر آپس میں کوآپریشن ہو, یونٹی ہو. ورنہ 20,000 25,000 کلومیٹر دور سے آ کر جو دنیا کی روایتی طاقتیں ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی سے لے کر پورا انڈین اوشن, بحر عرب, باب المندب اور ہرمز اس کے اوپر اپنا تسلط جمائے رکھیں گی. اپنی پناما کنال سے تو وہ ٹیکس لیتے ہیں اور خود 1870 تک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتے رہے ہیں اپنے تجارتی جہازوں کی سیف پیسج کے لیے. اور اب کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لا جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں یہاں پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا. یہ ایک منافقت ہے سپر پاورز کی. یہ منافقت ختم ہوگی تو دنیا میں امن پیدا ہوگا. امن کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کیا جائے اور انصاف کرنا پڑے گا ایک دن. اس وقت سب سے بڑی انسانیت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایک سپر پاور اب ادراک اس کو ہو گیا ہے کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے اور وہ بات چیت کو دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں. ایران کی طرف سے بھی خواہش ہے, امریکہ کی طرف سے بھی خواہش ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی اور مبارکبادی کی بات ہے کہ امریکہ بھی آپ پر اعتبار کر رہا ہے, ایران بھی آپ پر اعتماد کر رہا ہے. تو اسی لیے پاکستان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر آئندہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے, اور اگر ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے اور یہاں امن ایسا قائم ہوگا جس کے ساتھ ترقی کی راہیں پورے اس علاقے کے لیے کھل جائیں گی, دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا,
پاکستان گوادر کو بنا کر آپریٹ کر سکے گا، اور پاکستان نے اگر گوادر کو بنا کر آپریٹ کیا تو گوادر کی قیمتیں دبئی سے 3 گنا زیادہ ہو جائیں گی، اور ایک ایسی بزنس اور تجارت کا ہب بنے گا کہ پاکستان کی ترقی کی راہیں کھل وہ تو جائیں گی. دبئی سے کہیں بڑی پاکستان پورٹ ہے چند دبئی کا سالوں میں تو. اپنے قرض واپس کر سکے گا. جی وہاں پہ تو دنیا کا انشاءاللہ. سب سے بڑا جو جہاز ہے وہ براہ راست لنگر انداز ہو سکتا ہے، یعنی اس کو کسی اس کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹے جہازوں کے مال سپلائی کرنے کی. تو یہ جو طور صاحب نے فرمایا ڈاکٹر حسن، یہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد ہونا چاہیے، یہ بات تو میں تو کم از کم جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے کبھی ایسا ہوتا نظر نہیں آیا. یہ پہلی بار ہے کہ کہیں نہ کہیں اس اتحاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کچھ جو یورپ کی خاص طور پر نیشنز ہیں انہوں نے جو کچھ سیکھا سمجھا تھا اس جنگ کے بعد، کیا ہمیں کوئی ایسی ریئلائزیشن مسلم ممالک کو ہو پائے گی، اور جو ہمارے جو آپسی ڈیفرنس ہیں، اگرچہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان چائنا نے صلح کرا دی تھی، بٹ ہم یو اے ای کے کردار کو کبھی دیکھتے ہیں، بحرین کے رول کو دیکھتے ہیں، جو آپسی ڈیفرنس ہے یہ ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں جو مسلمان ممالک ہیں؟ نوشاد صاحب اس پہ ذرا تھوڑی اسٹرکچرل تھنکنگ کرتے ہیں. ایک بات ہوئی ہماری کو اب سے 1.5-2 مہینے پہلے، ٹرکش پروفیسر ہیں محمد عثمان صاحب، ان سے ہم نے پوچھا کہ اگر آپ پاک سعودی ڈیفینس معاہدہ جو ہے اس میں ایران بھی ہو اور ترکی بھی ہو، تو ان کا جواب یہ تھا کہ نہیں، ایران کو نہیں ہونا چاہیے، اٹ ول بیکم ٹو کراؤڈڈ. جی رائٹ، آپ کے ساتھ میں نے بھی شیئر کیا تھا میں نے. جی ٹھیک ہے جی. ترکی تو اس بگ ڈریم سے آؤٹ ہو گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں. آل رائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ لیٹ می ریمائنڈ یو، اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے محترم ہیں، یہ تو بالکل جانتے ہوں گے، یاد بھی ہوگا انہیں، ضیاء الحق صاحب نے سے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ہمارا الائنس کن کے ساتھ ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا افغانستان اور ایران اور پاکستان یہ بلاک بنے گا. انہوں نے کہا یہ عرب ممالک، انہوں نے کہا نہیں، ان کی جیوگرافیکل اور ہسٹوریکل ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. کویت کوڈ بی پارٹ آف دس بٹ ناٹ ادرس. ان لائکلی ہے، ان نیچرل ہے. جب ہم بات کرتے ہیں، اور بہت ہزاروں دفعہ بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ نیشنز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، آج کے پروگرام میں بھی اس بات کا ہوا، تو ایک فیصلہ کر لیں کہ انٹرسٹ ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے. اور یعنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ اتحاد ہوتے ہیں، ریلیجن کی بنیاد پہ اتحاد ہوتے ہیں، کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ ایک بات پہ فیصلہ کر لینا کہ کس چیز پہ، کس بنیاد پہ ہوگا. انٹرسٹ پہ ہوگا تو انٹرسٹ تو ہے پھر آپ کا مٹیریل انٹرسٹ، اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، تولا جا سکتا ہے اسے. تو وہ تولنے میں تو پھر یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایک ملک نے آپ کے ملک میں $100 بلین لگائے ہوئے ہیں اور باقیوں نے خالی وعدے کیے ہوئے. ایک ملک نے آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دی انڈیا کے اگینسٹ. اگر انڈیا فرض کریں کہ 2 مہینے بعد دوبارہ کوئی حرکت کرتا ہے، تو جن ملکوں کے ساتھ آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کون سا ملک پہلے کھڑا ہوا تھا آپ کے ساتھ، اور کون آئندہ کھڑا ہو؟ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا انڈیا کے اگینسٹ؟ یہ سوال تو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. آگے چلیے، مسلم امہ کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے. جی ملیشیا نے امریکہ کے ساتھ معاملہ سیٹ کر لیا. اسٹیٹ آف ملاکا بلاک کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اب ان کا اتحاد ہو چکا ہے. جی ایک اور مسلم ملک آؤٹ ہو گیا اس سارے قصے میں سے. وہ اب آپ کے ساتھ وہ تو ادھر نہیں آتے، انہوں نے تو امریکہ کے ساتھ سیٹ کر لیا. سو اب آپ کو چوز یہ کرنا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج سے چلیں، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کسی بات کا، لیکن ویسے ہم دونوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بہت. یہ کوئی 15 اپریل ہے جی، آپ اینڈ آف جولائی تک 10 ہفتے گن لیجئے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ 10 ہفتے بعد پروگرام کریں گے 11ویں ہفتے میں. ٹھیک ہے، اس دن دیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی یہ بیلنس رکھ سکتے ہیں اور یہ ڈریمز دیکھ سکتے ہیں. یہ پروگرام کا کلپ سنبھال کے رکھیے گا. ٹھیک ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو ایشیائی نیوکلیائی طاقتیں ہیں جن میں چائنا اور روس سب سے آگے ہیں، پھر بھارت، پاکستان، نارتھ کوریا ہیں،
اور اسرائیل بھی ایک ہے. لیکن ان ایشیائی نیوکلیائی طاقتوں میں سوائے چائنا اور روس کے باقی جو طاقتیں ہیں ان میں آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ اور اتحاد نہیں ہے. جبکہ یورپین اور امریکن ویسٹرن سویلائزیشن کی جو نیوکلیائی پاورز ہیں دے آر یونائٹڈ لائک این آئرن فسٹ. امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ لوگ ہمیشہ ہر معاملے کے اندر متحد رہے ہیں. جتنی جنگیں انہوں نے کی ہیں اس میں یہ سب شامل تھے. عراق پہ پہلے حملے میں یہ سب شامل تھے، عراق پہ دوسرے حملے میں یہ سب شامل تھے، افغانستان کے اوپر حملے میں یہ سب شامل تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو ایشیا کو اسی لیے اکنامک لاس ہے بیکاز ایشیا از ناٹ یونائٹڈ. ٹھیک ہے، لیکن تور صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ اسرائیل کو تو ہم تسلیم بھی نہیں کرتے. اسرائیل تو ایک روگ نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ ہمارے سامنے ہے. ہم روگ اسٹیٹ کہتے ہیں لیکن ہے وہ ایشیائی نیوکلیائی طاقت. ٹھیک، یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک. جو یورپین اور ویسٹرن سویلائزیشن کی نیوکلیائی طاقتیں ہیں وہ آپس میں متحد ہیں. اس وجہ سے ایشیا کو نقصان ہے کہ 30,000 کلومیٹر دور سے آگے ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ڈومینیشن ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پروگرام وقت ختم ہو گیا ہے. میں اس پہ پھر دوبارہ ڈیبیٹ کریں گے. ابھی تو ٹرمپ صاحب نے پھر فیلڈ مارشل کی تصویر شیئر کر کے تو تعریفوں کے پھر پل باندھ دیے ہیں ان کے سوشل کے اوپر. میں چاہوں گا کنکلوڈنگ ریمارک فوری طور پہ دے دیجئے. پولر، ملٹی پولر اور یونی پولر کی بعد میں بات کریں گے. صرف یہ اس وقت مذاکرات کے حوالے سے ذرا ایک لائن. دیکھیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں، اس میں تو اب ہر چیز کھلی ہے اور یقیناً یہ کامیابی، کیونکہ اس وقت امریکہ نکلنا چاہتا ہے اس جنگ سے. یہ تو اب خود امریکنز یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے. اس کا ایک چھوٹی سی، اگر آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس کے پیچھے نا، اس جنگ کے پیچھے ایک تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو علاقے میں ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے کچھ معاشی مفادات بھی ہیں. ان کے اوپر پھر اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے. ابھی جو ہمارے سامنے سچویشن ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو سارے پارٹیسپینٹس کا کنکلوژن یہی ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ جلد ہوں گے اور جلد ہونے کے بعد وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اب جو فردر ڈیبیٹس ہیں ان کے لیے پھر آئندہ کے پروگرام میں ان موضوعات پر بحث کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.